الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآل الطيبين الطاهرين أما بعد. واختلاف الدينين واختلاف الدارين إما حقيقة كالحربي والذمي أو حكما كالمستأمن والذمي أو الحربيين من دارين مختلفين. والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم. گزشتہ سبق میں موانع ارث پڑھا کہ وہ معنی جس سے کوئی وارث میراث کی اہلیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ سبب اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے. یہ کل 4 اسباب تھے جن میں 2 سبب ہم پڑھ چکے، مزید 2 کا ذکر آج پڑھیں گے. تو کہتے ہیں مصنف واختلاف الدینین کہ وارث اور مورث کا دین مختلف ہو، ایک مسلمان دوسرا کافر ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یہ تو جمہور کے نزدیک ہے کہ نہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنے گا. اس کے برخلاف بعض صحابہ جن میں معاذ بن جبل اور معاویہ بن ابی سفیان اور اس طرح بعض دوسرے جن میں حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ موجود ہیں، ان کے بقول مسلمان تو کافر کا وارث بن سکتا ہے لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. اور ان کی دلیل الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کہ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی. اس کے برخلاف جمہور کے نزدیک جس طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا. ان کی دلیل لا یتوارث اہل الملتین شتیٰ کہ 2 اہل ملت والے 2 دین والے آپس میں ایک دوسرے کے کبھی بھی وارث نہیں بنیں گے. یہاں ملتین سے مراد اسلام اور کفر ہے. باقی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کا جواب دیتے ہیں کہ یہ غلبہ اخروی مراد ہے یا یہ کہ اس سے مراد دلیل اور حجت کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ دوسرے ادیان پر غالب رہے گا. آگے کہتے ہیں واختلاف الدارین اما حقیقتا کالحربی والذمی کہ دونوں کا دار بھی مختلف ہو، کہ ایک دار الحرب کا دوسرا دار الاسلام کا ہو تو یہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یاد رہے یہ چوتھا سبب صرف اور صرف کافروں کے درمیان ہی جاری رہے گا. مطلب یہ کہ ایک اگر کافر دارالاسلام میں رہتا ہے اور دوسرا کافر دارالحرب میں رہتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. اس کے برخلاف اگر کوئی مسلمان ایک دارالحرب میں رہتا ہے دوسرا دارالاسلام میں رہتا ہے جس طرح کے باپ بیٹا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. اختلاف الدارین کہ دونوں کا دار مختلف ہو اما حقیقتاً یہاں تو حقیقی طور پر ہوگا کالحربی و ذمی جس طرح کے حربی اور ذمی. حربی اسے کہتے ہیں جو دارالحرب میں رہتا ہو اور ذمی جو دارالاسلام میں رہتا ہو جزیہ دیتا ہو، مسلمانوں نے اس کے جان مال کی ذمہ داری لی ہو. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے کہ ان کا دار مختلف ہے حقیقی طور پر. او حکمن کالمستامن والذمی یا حکمن جس طرح کے مستامن اور ذمی کہ بعض مرتبہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی دار میں لیکن حقیقتاً ان کا دار الگ ہوتا ہے. جس طرح کہ مستامن کوئی عمل لے کر کافر دارالاسلام آیا ہو اور اس کا رشتہ دار کوئی ذمی دارالاسلام میں رہتا ہو تو وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. اگرچہ بظاہر یہاں یہ کہ وہ دونوں کافر دارالاسلام میں لیکن مستامن کچھ مدت کے لیے عمل لے کر یہاں آج کے حساب سے ویزا لے کر آیا ہوا ہے. او الحربیین من دارین مختلفین یا 2 حربی 2 مختلف دار کے. یہ مثال یا تو حقیقت کی ہوگی ایک دارالحرب کا ہے دوسرا دوسرے دارالحرب کا ہے وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یا یہ کہ یہ حکمن کا ہے کہ 2 مختلف دارالحرب کے کافر دارالاسلام میں آئے ہوئے تو بظاہر تو وہ ایک ہی دار میں لیکن حقیقتاً ان کا دار مختلف ہے. اس طرح 2 مختلف دار کے 2 حربی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یہ صورت تب بنتی ہے جب وہ اس طرح کے دارالحرب کے کافر یا دارالاسلام کے کافر مقدمہ ہمارے پاس لے کے آئے تو مسلمان کا قاضی ان دونوں کے درمیان میراث کے جاری نہ ہونے کا فیصلہ دے گا. والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک اور دار کے مختلف ہونے کی صورت بتا رہے ہیں کہ کس طرح 2 دار مختلف ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک اور دار مختلف ہوتا ہے لشکر اور بادشاہ کے مختلف ہونے سے کہ ایک الگ ملک ہے اور دوسرا الگ ملک ہے، دونوں کی سرحدیں الگ ہیں، دونوں کا لشکر الگ ہے، دونوں کا بادشاہ الگ ہے. تو اس صورت میں یہ مختلف دار تصور کیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے میں آئے تو وہ دوسرے علاقے والے اس کو مار دیں. اسی طرح دوسرے علاقے والا اگر اس علاقے میں آئے تو دوسرے اس کو مار دے. تب کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا دار مختلف ہے. پھر چاہے وہ ملک ان دونوں کا الگ ہو، چاہے پھر ان دونوں کی فوج الگ ہو یا نہ ہو، چاہے دونوں کا بادشاہ الگ ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہاں صرف مصنف نے یہ دونوں مثالیں کہ دونوں کا لشکر الگ ہو، دونوں کا بادشاہ الگ ہو. عام طور پر ان دونوں کے الگ ہونے کی وجہ سے دار مختلف ہو جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے مختلف ہے
لیکن وہ ایک ہی دار تصور کیا جاتا ہے. جس طرح کے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے، لیکن اگرچہ ان کا ایریا، ان کی جگہ الگ الگ تھی، لیکن دونوں کا لشکر ایک تھا اور بادشاہ ایک تھا. اس حساب سے دونوں ایک ملک کی تصور کیے جاتے تھے. لانقطاع العصمت فیما بینہم، جب مختلف دار ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں عزت منقطع ہونے کی بنا پر دونوں دار مختلف تصور کیے جاتے ہیں. یاد رہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کا آج کے زمانے میں تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ تب تصور ہوتا ہے جب ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں آئے تو وہ اس کو قتل کر دے، اس طرح دوسرے کا پہلے ملک میں آئے تو اس کو قتل کرتے. آج کا سسٹم نہیں ہے. آج کے زمانے میں تمام ملکوں کے آپس سے معاہدے وہ اجازت لے کر ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں. کسی ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں اگر پایا جائے تو اس کو قتل وغیرہ نہیں کیا جاتا. جس طرح کہ پاکستان اور ہندوستان اگرچہ بظاہر ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے ملکوں کے لوگ ایک دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں آزادی سے. ان کے درمیان ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ہندوستان کا پایا جائے تو اس کو قتل کر دے، یا ہندوستان میں کوئی پاکستان کا پایا جائے تو اس کو قتل کر دے. ایسی صورتحال نہیں ہے. اس حساب سے آج کے زمانے میں دارالحرب کا تصور نہیں ہے. اگر کوئی ایسے ملک کو دو ہو جائے، ان کے آپس میں لڑائی اس حد تک چلی جائے کہ ایک دوسرے کے باشندوں کو قطعی طور پر برداشت نہ کر سکے، پھر دارالحرب اور دارالاسلام وغیرہ کا تصور آئے گا. تو اس چوتھے سبب میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ صرف کافروں کے ساتھ ہے، دوسرا یہ کہ آج کے زمانے میں دارالحرب کا تصور نہیں ہے. تقریباً تمام ممالک دارالامن کہلاتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک ہو چاہے وہ کافروں کے ملک ہو، دارالامن کہلاتے. دونوں ایک دوسرے ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. آج کے نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.